बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस कौम से बदला ये लिया जा रहा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आज़ादी मांगने की। अब हम तुम पे एक नफरत ज़दा शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ग्वाल मंडेला पाकिस्तान पहुंच गया है और उसने आते ही हमें नफरत और हकारत से देखना शुरू कर दिया है। वो इस पूरे निज़ाम को अपनी बांदी बना के और 25 करोड़ लोगों की गर्दन पे बूट रख के पाकिस्तान आया है। उसके आते ही एक इतला ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला खुद जाके एयरपोर्ट पे उसके बायोमेट्रिक्स करवाता है। फिर एक इतला ये आई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला नहीं था बल्कि नादरा का अमला था। जी हाँ, नादरा भी आजकल पूरी तरह से एक अस्करी इदारा बन चुका है और नादरा के लोगों के बारे में अब ये इतलात है कि उन्होंने नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराया, क्योंकि लाडले ने कहा है कि ना वो बायोमेट्रिक कराने जाएगा, ना वो किसी कोर्ट में पेश होगा, ना वो कुछ करेगा। उसको जमानतें ऐसे ही दो और जब सब कुछ तय हो जाएगा तो हो सकता है कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए वो अपना चेहरा दिखाए, जहां जजेस खड़े होकर कहें जी मियां साहब आपको हम सलूट करते हैं, आपने मुशक्कत ही की यहां आने की, आपको हम हर तरह के केसेस से बरी करते हैं। बस महज ये काम रह गया है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी अदालती मफरूर इश्तिहारी भगोड़े मुजरिम का इस तरह से बायोमेट्रिक लेने के लिए खुद से सरकारी अमला एयरपोर्ट गया कि लार्ड साहब को अदालत ना जाना पड़ जाए। वही बायोमेट्रिक जिसके लिए इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक उधर जाना पड़ा रूम में और वहां से रेंजर्स ने अगवा कर लिया। नाज़रीन, इस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खड़ा हो चुका है। सफ आरा हो गई हैं तमाम कुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट, शरीफ हों, जरदारी हों, मीडिया हो, चंद ताकतवर लोग हों, मजीद अदलिया हो, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अपनी अवाम के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जो भी फैसला साज हैं, जो भी अपने आप को ताकतवर कहते हैं, उन सब का गठजोड़ हो गया है। एक तरफ निहत्ती अवाम है और उनका कैद में बैठा एक लीडर है। मुकाबला ये हो रहा है और इसको ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। नाज़रीन, जरा इनका भोंडापन मुलाजा करें। ये कहते थे कि 2011 में इमरान खान का जलसा आईएसआई ने करवाया था। इमरान खान को लॉन्च 2011 में आईएसआई ने किया था। वो शख्स जो ये इल्जाम लगाता था वो 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में है, 40 साल से जजों जर्नैलों को खरीदता चला आ रहा है। उस शख्स को भी हर मदद इस्टेब्लिशमेंट फराम कर रही है। तो क्या कहें कि उसकी ये पहली लॉन्च हो रही है? नहीं, ये पाकिस्तानी कौम से बदला लिया जा रहा है। ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये पिक्चर आ गई है। ये है जी लाडले का एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक किया जाना। नाज़रीन, क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिली है जहां सजा याफ्ता मुजरिम भगोड़े को फैसिलिटेट किया जा रहा हो इस हद तक जाके? तमाम रियासती इदारे इसके साथ खड़े हैं। आज रियासती इदारों के अंदर लोगों को कहा गया है कि आपने आज जलसे में शरीक होना है, अपनी फैमिलीज को भेजना है वहां पे और सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो नहीं जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कभी ऐसी सहूलतकारी की कोई तारीख में मिसाल मिलती है? जिन लोगों ने ज़िया का मार्शल लॉ भुगता है उन लोगों की भी चीखें निकल गई हैं। एजाज हसन मौजूद हैं, फरतुल्लाह बाबर वो ट्वीटें कर रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी देखी है, लेकिन इतना खुलेआम जो सब कुछ किया जा रहा है ये कभी भी नहीं देखा। ये जो नवाज शरीफ को बायोमेट्रिक की सहूलत दी गई है एयरपोर्ट पे, ये भी आवाम को पैगाम है कि तुम कीड़े मकोड़े हो। तुमने कभी मुर्गी चोरी भी की या तुम पे कोई झूठा मुकदमा भी हुआ तो तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। सनम जावेद को आज एक और दहशतगर्दी के मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब नवाज शरीफ के किसी मॉडल टाउन के घर में आग लगाने के केस में पकड़ लिया गया है। भाई, वो सनम जावेद एक खातून थी या कुछ छल्लावा था कि एक ही वक्त में वो 20 जगहों पे आग लगाती फिर रही थी? लेकिन बस एक तरफ सनम जावेद को जमानत नहीं मिल रही, दूसरी तरफ सजा याफ्ता मुजरिम जिसकी एक 10 साल की सजा है, एक 7 साल की सजा है, उस मुजरिम को एयरपोर्ट पे सहूलियात दी जा रही हैं। लेकिन खुशी की खबर यह है कि नवाज शरीफ के लिए गाने गाने वाला भी तहरीक इंसाफ का सपोर्टर निकला। नवाज शरीफ की स्टेज पे काम करने वाले भी सब तहरीक इंसाफ के सपोर्टर निकले। यानी एक बंदा काम करता है, कोई टेंट वाला होगा, किसी का म्यूजिक का काम होगा, क्या
وہ کام جو کر رہے ہیں وہ سپورٹر سارے عمران خان کے ہیں. یہاں تک کہ نواز شریف کے لیے جو بسیں بھر کے لائی جا رہی ہیں ان بسوں سے بھی نعرے عمران خان کے لگ رہے ہیں. مطلب یہ کہ قوم نے غلامی سے انکار کر دیا ہے. قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سزا یافتہ مجرم بگوڑے کی غلامی ہم نے نہیں کرنی. اور یہ جو سیاہ بادل پاکستان پہ چھا گئے ہیں، میں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف چور واپس آ رہا ہے، بلکہ بدقسمتی، تباہی، بدحالی واپس آ رہی ہے پاکستان پہ. اس ارض وطن پہ، اس پاک وطن پہ سیاہ بادل چھا رہے ہیں. وہ نواز شریف جس نے گزشتہ 16 ماہ میں لندن سے بیٹھ کے حکومت کی اور ملک کا دیوالیہ نکال دیا. ایک ایک فیصلہ جو ہوا ہے معاشی پچھلے 16 ماہ میں، وہ نواز شریف نے خود کیا ہے، ذاتی حیثیت میں کیا ہے. شہباز شریف صرف سامنے بیٹھی ہوئی کٹ پتلی تھی جس کا کام تھا پالش کرنا. فیصلے نواز شریف کے تھے. چیز کتنی مہنگی کرنی ہے، نواز شریف کا فیصلہ. کچھ سستا کرنا ہے، نواز شریف کا فیصلہ. امپورٹ بڑھانی ہے، نواز شریف کا فیصلہ. امپورٹ کم کرنی ہے، نواز شریف کا فیصلہ. ایکسپورٹ تباہ کرنی ہے، نواز شریف کا فیصلہ. کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کس کے ساتھ نہیں، نواز شریف کا فیصلہ. وزیر خزانہ کون ہوگا، نواز شریف کا فیصلہ. وزیر داخلہ کون ہوگا، نواز شریف کا فیصلہ. یہ تمام فیصلے نواز شریف نے کیے تھے. پھر بھی یہ عوام کو چیونٹیاں سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو شہباز تھا، اب نواز ہے، مطلب یہ دو مختلف بندے تھے، پارٹی بھی مختلف تھی، سارے لوگ تو موجود تھے کیبنٹ میں. نواز شریف کے پاس کون سی نئی ٹیم ہے؟ وہی اسحاق ڈار ہے، وہی خواجہ آصف ہے، وہی رانا ثناء اللہ ہے، وہی سعد رفیق ہے، وہی ایاز صادق ہے، وہی ٹیم ہے. کون سے نئے لوگ ہیں؟ وہی عابد شیر علی کو وزیر بجلی و پانی بنائیں گے اگر ان کو کبھی حکومت ملتی ہے دوبارہ. عابد شیر علی وزیر بنے گا، ذرا سوچیں، امیجن کریں. وہی خرم دستگیر خان وزیر بنے گا. ذرا امیجن کر لیں کیا ٹیم ہے ان کے پاس، آپ مجھے بتائیں. وہی احسن اقبال سی پیک کر رہا تھا، اب سی پیک بند کر کے بیٹھ گئے. ان 16 ماہ میں سی پیک پہ تالے لگا دیے ہیں. ایکچولی ایک تالا بھی نہیں لگایا، ملٹیپل تالے لگا دیں. تو ٹیم تو وہی ہے، لیکن عوام کو کیونکہ چونٹیاں سمجھتے ہیں اور عوام سے بدلہ لینا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تو اس لیے یہ سب مسلط کرنے کی تیاریاں. لیکن منصوبہ ساز پھر تیار ہو جائیں تو اس بار عوامی رد عمل آنا ہے. آپ کو الیکشن تو کروانے پڑیں گے جل جا بدیر. اس دن ایک دن عوام کا ہوگا اور عوام نے آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا، اور اسی لیے آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اسی لیے پتلونیں بھیگی ہوئی ہیں آپ سب کی، اسی لیے الیکشن کے نام سے آپ بھاگ رہے ہیں، اسی لیے تحریک انصاف کو مزید توڑنے کے لیے آپ خیبر پختونخوا میں دوبارہ چھاپے شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا تو ویسی ڈن ڈیل ہے نا عمران خان کے لیے. پنجاب میں بھی عمران خان کے کھمبے کو ووٹ پڑے گا. اچھا میرا چیلنج ہے آپ کو، اپنی مرضی سے ان 3-4 خواتین میں سے ایک چوز کر لیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، سنم جاوید ہو جائیں، طیبہ راجہ ہو جائیں، عالیہ حمزہ ہو جائیں، یا خدیجہ شاہ ہو جائیں. ان میں سے کسی کو بھی آپ چوز کر لیں. نواز شریف ہو یا مریم ہو، کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی بھی پنجاب کے حلقے سے الیکشن لڑ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کی اوقات کیا ہے. وہ جیل میں، انہیں کیمپین بھی نہ کرنے دیں، انہیں الیکشن جب تک وہ جیتتے نہیں ہیں نا باہر بھی نہ آنے دیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی اوقات ہے آپ کے اس گھوڑے کی. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ادارے کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں؟ کس نے بڑی پیاری بات کی اور یہ پوائنٹ میرے دل پہ لگا ہے. اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال بڑا ہو جائے، جلسہ بڑا ہو جائے، مینار پاکستان بھر جائے؟ اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں، تصویریں جو آئی ہیں آپ تک، کہ کھانے کے ٹیبل لگے ہوئے ہیں، جھنڈے پہلے سے لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آئیں نہ آئیں، اوپر سے جب مارا جائے گا یا سامنے سے دکھایا جائے گا یہ لگے گا بڑے لوگ ہیں. میڈیا کو منع کر دیا گیا ہے، فوٹیج وہ ہوگی جو نون لیگ جاری کرے گی. ڈرون چلانے سے منع کر دیا گیا، کوئی ڈرون فوٹیج نہیں بنائے گا، پابندی لگا دی گئی ہے. اگر اتنا اچھا آپ کا شو ہونا ہے، پابندی کس چیز کی، سب کو دکھانے دو، حقیقت تو لوگوں کو پتا چلے. تو کوشش اس لیے ہے، اور میڈیا کو یہ ہدایات ہیں کہ آپ نے کہنا ہے بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، عمران خان کا 2011 کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا، بے نظیر کا بھی 88 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. یہ سب آج آپ کو سننے کو ملے گا. وجہ اداروں کی یہ سوچ ہے کہ ہم جس گھوڑے پہ بیٹ لگا رہے ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی جس پہ بیٹ لگا رہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم نظر تو آئے کہ وہ عوام میں مقبول ہے. اگر بالکل ہی خلائی کھوتا بن کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو جب جتوائیں گے تو انگلیاں اٹھیں گی پوری دنیا میں. ساری پریس ہی تو نہیں خریدی ہوئی نا، لوگ سوال اٹھائیں گے، وہ سوال پھر بڑھتے بڑھتے چپتے تیر بن جائیں گے. ان سوالوں سے بچنے کے لیے نواز شریف کی ایک جعلی مقبولیت دکھانے کے لیے آج کوشش کی جا رہی ہے. ریاستی سطح پہ زور لگایا جا رہا ہے، سرکاری افسران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اور آپ کی فیملیز نے جانا ہے، استادوں کو کہا جا رہا ہے، بیوروکریسی کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور باقی اداروں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ خود بھی جاؤ، فیملیز کو بھی لے کر جاؤ. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ لوگ لانے، اب دیکھتے ہیں کہ زور زبردستی سے کتنے لوگوں کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آج کا دن تو آیا ختم ہو گیا، روز ایسے نہیں ہو سکتا.
اس کے بعد نواز شریف کیا کرے گا؟ اس کے بعد نواز شریف کو صرف گالیاں پڑیں گی، چھتر پڑیں گے عوام سے، ٹماٹر پڑیں گے، گندے انڈے پڑیں گے نواز شریف کو۔ اس کے بعد پھر یہ کیا کریں گے؟ عوام میں نکلنے کے جو بندہ قابل نہیں ہے، جو عوام کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کو لا کے، اپنا لیڈر لا کے عوام کے سینوں پہ بٹھانا چاہتے ہیں؟ عوام یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ناظرین تیار ہو جائیں، آپ کو بہت جلد موقع ملنے والا ہے اپنا غصہ نکالنے کا، اور وہ الیکشن والا دن ہوگا۔ جو مرضی ٹکٹ پہ ہو، آپ نے بندہ نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے وہ بہت برا ہو علاقے کے لیے، لیکن اب آپ نے ٹکٹ کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ اینڈ میں ٹکٹ کو ووٹ پڑ گیا تو عمران خان کو طاقت ملے گی، وہ جیل سے باہر آئے گا اور ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دے گا۔ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے ٹکٹ کو ووٹ دینا ہے، انتخابی نشان کو ووٹ دینا ہے، بندے کا نام آپ کو پتا ہو نہ ہو۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔